الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله مولانا العظيم. سب سے پہلے حضرت مولانا ڈاکٹر قاری عتیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماضی کی طرح اس پروقار تقریب میں آج ایک بار پھر مجھے یاد کیا. ان کی محبت ہے، ان کی شفقت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. اکابر علماء کرام اسلام آباد اور پنڈی سے تعلق رکھنے والے یہاں تشریف فرما ہے. متعدد اور مختلف علماء کی تقاریر آپ نے سنی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج درس نظامی سے فارغ ہوئے طلباء اور فضلاء کی دستار بندی ہے. تمام فضلاء کو تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انسانیت کی فلاح، انسانیت کی بہتری، انسانیت کی اصلاح کے لیے دو چیزوں کا انتخاب کیا ہے. اگر ان دو میں سے ایک کو آپ لیتے ہیں اور دوسرے کو نظر انداز کرتے ہیں، یا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں لیتے، دونوں صورتوں میں راستہ تباہی، ہلاکت، رسوائی اور بربادی کا ہے. فلاح اور کامیابی، نجات صرف اس صورت میں ہے جب آپ دونوں کو ساتھ لے کے چلیں، دونوں کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھ کے زندگی بسر کریں. ایک استاذ، نمبر دو کتاب. عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے
ہمارے اسلاف اور اکابر علماء کرام ایک مثال سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہر والد کی چاہت یہ ہے کہ میرا بیٹا عالم بنے، علم دینی علوم کا علم ہو یا علم عصری علوم کا علم ہو، اس کا انحصار والدین پر ہے۔ بعض کی ترجیح یہ ہے کہ میرا بیٹا دینی ادارے سے ہو کے علوم دینیہ کا عالم بنے، بعض کی ترجیح یہ ہے کہ عصری علوم کی تعلیمی اداروں میں وہاں سے ڈاکٹر کی صورت میں، انجینئر کی صورت میں یا پروفیسر کی صورت میں یا پائلٹ کی صورت میں فارغ ہو، فاضل ہو، باہر نکلے، انسانیت کی خدمت کرے۔ لیکن دونوں کی ترجیح اپنے بیٹے کے لیے علم ہے۔ بے شک ایک کی ترجیح عصری علوم ہے، فنی علوم ہے، دوسرے کی ترجیح دینی علوم ہے۔ لیکن آپ بتائیے، جس ادارے میں بھی، تعلیمی ادارے میں بچے کو حصول علم کے لیے بھجواتے ہیں، اس ادارے میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک استاد، ایک کتاب۔ اگر ان دو میں سے ایک بھی نہ ہو یا ایک ہو ایک نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ نہ فاضل بن سکے گا، نہ عالم بن سکے گا، نہ پروفیسر، نہ ڈاکٹر، نہ انجینئر بن سکے گا۔ کس صورت میں عالم فاضل بن سکتا ہے؟ جب شیخ الحدیث سامنے ہوں اور بخاری سامنے ہوں۔ کس صورت میں عالم فاضل بن سکتا ہے؟ جب وہ اساغوجی سے لے کر نحو امیر سے لے کر کتاب کی صورت میں اور پڑھانے والا استاد کی صورت میں، پھر آگے بڑھ بڑھ کے آپ آج یہاں تک پہنچے، استاد بھی اور کتاب بھی۔ اللہ تعالیٰ کا معمول اور اللہ کی عادت انسانیت کی اصلاح کے لیے انہی دو چیزوں کا انتخاب ہے، استاذ انبیاء کی صورت میں اور کتاب آسمانی صحیفوں اور آسمانی کتابوں کی صورت میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ان کی بعثت ہے، لیکن ساتھ کتاب بھی ہے جو کہ قرآن ہے۔ آپ علماء کرام ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ کوئی بھی نبی آسمانی پیغام کے بغیر نہیں ہے، یا کتاب کی صورت میں یا صحیفوں کی صورت میں۔ یہ ہے اللہ کا معمول۔ تو لہذا کامیابی اس صورت میں ہے جب آپ اپنے زندگی کو قرآن کے مطابق بناتے ہیں اور اپنی شخصیت کو صورت اور سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بناتے ہیں، پھر آپ کامیاب ہیں، ورنہ آپ ناکام ہیں۔
لا الہ الا اللہ میں، لا الہ الا اللہ میں آپ کو درس دی جاتی ہے فکر اور نظریے کی، دستور زندگی کی، اور محمد الرسول اللہ میں آپ کو تنبیہ اور شعور دی جاتی ہے اس نظریے کی اور اس افکار کی استاذ اور معلم کی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ اعتراف اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کرتے ہیں، ایاک نعبد، ایاک نعبد کا لفظی ترجمہ تو یہی ہے، لفظی مفہوم یہی ہے کہ عبادت اور بندگی صرف اللہ کی، اور یہ پیغام صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں ہے پوری انسانیت کے لیے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا پیغام مشترک ہے دو باتوں میں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر امت میں، ہر قوم میں نے نبی بھیجا ہے، لیکن دو باتیں ان کے ہاتھ میں نے دی ہے کہ انسانیت کی اصلاح اور فلاح ان دو باتوں میں ہے۔ نمبر ایک، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت اور بندگی۔ نمبر دو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اجتناب اور بغاوت، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو جب ہم ایاک نعبد سے اعتراف اور اقرار کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ بندگی اور غلامی اللہ کی اور طاغوت سے بغاوت کا اعلان۔ جب آپ بندگی اور غلامی کا اعتراف اور کمٹمنٹ کرتے ہیں ایک رب کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین پر جتنی بھی خدائی کی دعویٰ کرنے والے ہیں ان تمام خداؤں سے میں بغاوت اور بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ تو جب آپ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ زمین میں جتنے بھی بڑے چھوٹے خدا ہیں، نمرود کی صورت میں ہو، فرعون کی صورت میں ہو، ابو جہل اور ابو لہب کی صورت میں ہو، قیصر اور کسریٰ کی صورت میں ہو، آج کے زمانے میں امریکہ کی صورت میں ہو، ان تمام چھوٹے موٹے خداؤں یا نفس کی صورت میں ہو، یا چودھری وڈیرا اور خان اور نواب کی صورت میں ہو، یا سرمایہ دار اور سردار کی صورت میں ہو، طاقت جس بھی شکل میں ہو، جس بھی شکل میں ہو، جس نوعیت کی بھی ہو، اس کے خلاف آپ نے برملا یہ اعلان کیا کہ بندگی اور غلامی صرف ایک اللہ کا، رابطہ صرف ایک اللہ سے۔ زمین پر جتنے بھی طاقتور اور زوراور ہے، طاقت کی بنیاد پر زور ہے ان کے پاس، یا دولت کی بنیاد پر ان کے پاس زور ہے، دولت کے ذریعے میری ضمیر مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں، سرمایہ کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے مجھے مرعوب کر کے، مجھے خوفزدہ کر کے میری ضمیر، میرا ایمان مجھ سے وہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تمام خداؤں کے خلاف عبادت کے اعتراف کی زمرے میں تم نے بغاوت کا اعلان کیا۔ لہذا جو راستہ تم نے چنا، جس راستے کا انتخاب تم نے کیا، یہ غیر معمولی راستہ ہے۔ اس راستے میں پھول بھی ہے، اس راستے میں کانٹے بھی ہے، اس راستے میں پتھر بھی ہے اور بڑے بڑے پہاڑ بھی ہے، اس راستے میں نظام کی صورت میں طاغوت ہے، اس راستے میں طاقتور قوتوں کی شکل میں طاغوت ہے، اس راستے میں مختلف شکلوں کی صورت میں طاغوت ہے۔ لیکن جب آپ نے اتنی بڑی دشمنی مول لی، تم نے مایوس نہیں ہونا ہے، تم نے دل شکستہ نہیں ہونا ہے، تم نے دل برداشتہ نہیں ہونا ہے، بلکہ تم نے عزم صمیم کے ساتھ، قوت ارادی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن جب آپ دشمن کا مقابلہ کریں گے تو مشکلات آئے گی،
مصائب آئے گی، تکالیف آئے گی، تو پھر ہم مدد کس سے مانگتے ہیں؟ ایاک نستعین۔ اب اللہ بہت بڑی دشمنی مول لی، اب آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اب آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اب آپ بتائیے، ادھر آپ نے جو مدد لیتے ہیں کس سے لیتے ہیں؟ اپنے رب سے، کسی اور طاقتور سے نہیں کہ میری زندگی کی تحفظ کی ضمانت دے، میری سرمایے کی تحفظ کی ضمانت دے، میری عزت اور آبرو کی تحفظ کی ضمانت دے۔ میں نے اپنے آپ کو رب آپ کے حوالے کیا، اب آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آگے آپ بڑھتے ہیں۔ میں آج آ رہا ہوں اس بات پر کہ میں نے کہا کہ کتاب اور استاد کی ضرورت ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے اللہ سے، دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب اب مجھے وہ دستور زندگی بتاؤ، راستہ بتاؤ، وہ قانون، وہ ضابطہ بتاؤ جس قانون، ضابطے، قاعدے، دستور کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکوں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک یہ سوال ہم نے کیا اللہ سے، یہ مطالبہ کیا۔ دوسرا مطالبہ ہم نے یہ کیا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ شخصیات بتاؤ، وہ شخصیات ہمیں بتائیے تاکہ میں ان شخصیات کو فالو کروں، ان شخصیات کی پیروی کروں۔ وہ شخصیات جو مغضوب کے زمرے سے بھی نہ ہوں اور ضالین کی زمرے سے بھی نہ ہوں، بالفاظ دیگر طاغوت کے زمرے سے نہ ہوں۔ وہ شخصیات جو آپ کی طرف سے انعام یافتہ اور ایوارڈ یافتہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ شخصیات ہمیں بتائیے تاکہ ان شخصیات کی صورت اور سیرت کو دے کر میں آگے بڑھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ دستور زندگی کیا ہے۔ جو آپ دستور زندگی چاہتے ہیں، سیدھا راستہ چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا فوراً ذالک الکتاب اہدنا الصراط المستقیم۔ دستور زندگی، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ ہے دستور زندگی کا۔ اب آپ بتائیے بغیر کتاب کی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے مطالبہ کیا زندگی کی دستور کا، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب ان ھذا صراطی مستقیمہ، ان ھذا صراطی مستقیمہ، یہی ہے سیدھا راستہ، فاتبعوہ، اسی راستے کو پکڑو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، پھر منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اگر آپ دائیں بائیں جاننے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ اپنے مقصد اور اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ان ھذا صراطی مستقیمہ فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے زندگی کی دستور میری طرف سے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ ایک کامیاب جماعت بن سکے، آپ ایک کامیاب انسان بن سکے، آپ ایک کامیاب قوم بن سکیں۔ اور دوسری چیز کہ شخصیات بتائی، اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی بتاؤں گا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 4۔ کس کو فالو کرے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ،
اگر آپ نے واقعی اپنے رب کے ساتھ وعدہ کیا ہے، کمٹمنٹ کی ہے، محبت کی بنیاد پر، مرضی کے ساتھ، فاتبعونی، رسول اللہ کو فالو کریں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی پیروی کی، یقین جانیے اس نے اللہ کی پیروی کی۔ ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون، جس نے اللہ اور رسول کی پیروی کی، فاولئک هم الفائزون، وہ کامیاب ہے۔ فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہے۔ واولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے مومنین کی جماعت۔ اب آپ بتائیے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس میں کسی جاگیردار کا ذکر ہے؟ زور سے جواب دینا۔ کسی سرمایہ دار کا ذکر ہے کہ اس کو فالو کریں؟ کسی صنعتکار کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ کسی سردار کا ذکر ہے؟ کسی چودھری کا ذکر ہے؟ کسی نواب اور خان اور وڈیرے کا ذکر ہے؟ کسی پیر میر تیر کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ پھر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، والصدیقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب صدیقین کون ہے؟ عام لوگوں کو، عام آدمی کو اگر ہم ان کو سمجھاتے ہیں تو مختصر الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدیق اور صادق یہ ہے کہ جس کا کردار اور گفتار ایک ہو، جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ بات ہو اسلام کی لیکن کردار میں اسلام کا نمونہ بھی نہیں ہے، اس طرح نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ العلماء امناء الامت، علماء کرام امت کے چوکیدار ہے۔ کس قسم کی چوکیدار؟ کس چیز کی چوکیدار ہے؟ امت کی ایمان کی چوکیدار، دین کے چوکیدار، محافظ ہے، حفاظت کرنے والے ہیں علماء۔ تو جب آپ چوکیدار ہیں، محافظ ہے، حفاظت کرنے والے ہیں امت کی ایمان اور دین کی، لیکن کب تک؟ ما لم یخالط السلطان یا ما لم یخالط الامراء، جب آپ کی چوکیداری میں ملاوٹ نہ ہو۔ دودھ میں جب ملاوٹ ہو پھر آپ بتائیے دودھ کی ماہیت اور حقیقت ختم ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ لیکن جب آپ چوکیداری میں خیانت سے کام لیتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، تو آپ کی چوکیداری میں ملاوٹ آ گئی۔ تو جب آ گئی آپ کی چوکیداری میں، پھر آپ چوکیدار نہیں، وہم لصوص الدین، پھر آپ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر دین کے ڈاکو اور ڈکیت اور لٹیرے۔ یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ بعض روایات میں آتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ہر نبی کے ساتھ کچھ رفقا، کچھ مخلصین ہوتے تھے، کچھ رفقا ہوتے تھے، اس نبی کی پیروی کرتے تھے۔ وہ جب حکم دیتا اسی حکم کے مطابق عمل بھی کرتے، تعمیل بھی ہو جاتی تھی۔ لیکن دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ کچھ نالائق اور نااہل، ناخلف پیدا ہو گئے، کچھ نالائق اور نااہل پیدا ہو گئے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون، یفعلون ما لا یؤمرون، لم تقولون ما لا تفعلون۔ جو کچھ وہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کردار اور گفتار میں فرق تھا۔ جو کچھ وہ کہا کرتے تھے عمل میں اس کا نمونہ نہیں تھا، عملی نمونہ نہیں تھا۔ یقولون ما لا یفعلون، لم تقولون ما لا تفعلون، یفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ تھے جس کو حکم نہیں ملا، جس چیز کا حکم ان کو تا ہی نہیں
وہ کرتے تھے، جس کا حکم تھا وہ کرتے ہی نہیں تھے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ وہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن۔ اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ جس نے اس کے خلاف جہاد کی، فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جب آپ نے اس کو ہاتھ کے ذریعے روکنے کی کوشش کی، جہاد کی، آپ مومن ہیں۔ ومن جاہدہم بلسانہ، جس نے زبان کے ذریعے روکنے کی کوشش کی، وہو مؤمن، وہ مومن ہے۔ جس نے قلب کے ذریعے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، وہو مؤمن ولیس ما وراء ذلک۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہاتھ سے بھی روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، آپ زبان سے بھی روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، آپ ادھر بھی ان کی کردار سے نفرت نہیں کرتے، آپ میں ایمان ہے نہیں، پھر کیا ہے؟ پھر تو ہم مصداق بن گئے اس روایت کی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، یأتی علی الناس زمان، ایسا زمانہ آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا يبقى من القرآن الا رسمه ومساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى وعلماؤهم شر من تحت عديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود۔ پھر تو ہم اس مصداق بن گئے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام ہی رہے گا، کردار میں اسلام نہیں ہوگا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، صرف قرآن صحیفوں کی شکل میں ہوگا، اوراق کی شکل میں ہوگا، لکھائی اور تحریر کی شکل میں ہوگا، کردار اور عمل میں نہیں ہوگا۔ اور مساجد ہوں گے، بڑی بڑی مساجد ہوں گے، بہت خوبصورت ہوں گے، مساجدہم عامرۃ، لیکن وہی خراب من الہدیٰ، ہدایت سے خالی ہوں گے۔ علماء ہوں گے لیکن شر من تحت عدیم السماء، آسمان کے نیچے زمین پر اس سے شریر لوگ نہیں ہوں گے۔ فتنہ یہاں سے اٹھے گی، یہاں ختم ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام فتنوں کا محور عالم ہوگا۔ یہ کس صورت میں؟ یہ کس صورت میں؟ اس صورت میں جب علم پر عمل نہ ہو۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے فساد العالم فساد العالم۔ جب عالم میں خرابی آتی ہے، فساد آتا ہے، تو آپ سمجھو کہ پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے، یہ ہزاروں لوگ بیٹھے، نماز پڑھنے کا وقت آیا، ادا کرنے کا وقت آیا، ایک امام آگے بڑھتا ہے، نماز شروع ہو گئی، اگر مقتدیوں میں سے کسی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے تو کیا یہ فساد نماز ایک مقتدی کی، اس کے پہلو میں جو مقتدی ہے، اس کی فساد سے اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ لیکن اگر مولوی اور امام کی نماز فاسد ہو، پھر آپ بتائیے، پورے مجمع کی نماز فاسد ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں فساد العالم فساد العالم۔ تو لہٰذا جب آپ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپ علماء کرام ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرمائے، سوال ہوا ارباب علم کون ہے؟ ارباب علم کون، یعنی علماء کون ہیں؟ وہ کون سی شخصیات ہے جس پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے، جس پر علماء کا اطلاق ہوتا ہے؟ علماء کون ہے؟ جواب میں کہا گیا یعملون بما یعلمون، جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے اس پر عمل کیا ہوگا، اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس نے علم پر عمل نہ کیا ہو، کیا اس کو عالم کہا جاتا ہے؟ اس کی روح سے تو نہیں کہا جاتا ہے۔ پھر سوال ہوا ما اخرج العلم من قلوب العلماء، وہ کون سی چیز ہے، کون سا کردار ہے جس کی وجہ سے علماء کی سینوں سے علم نکلتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے؟
وہ عمل کیا ہے؟ جواب میں کہا گیا قال الطمع، لالچ۔ جب عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے اور ساتھ لالچی بھی ہو، آپ بتائیں وہ امام بن سکتا ہے؟ اس کی روح سے تو امام نہیں بن سکتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ عالم کس کو کہا جاتا ہے؟ ينبغي للعالم ان يكون علیما حکیما حلیما سکینا باکیا محزونا تقیا نقیا۔ اب ہم اپنے گریبان میں دیکھیں، کیا ہم اس کی مصداق ہے؟ حلیما سکینا باکیا محزونا تقیا نقیا۔ آگے فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عالم کی پہچان یہ ہے کہ یعرف بلیلہ اذا الناس ینامون وبنہارہ اذا الناس یفطرون وبحزنہ اذا الناس یفرحون وببکائہ اذا الناس یضحکون۔ عالم کی پہچان یہ ہے کہ رات کی آخری حصے میں لوگ سوئے ہوئے ہیں لیکن مولوی صاحب مسئلے پر کھڑا ہے، تہجد پر کھڑا ہے۔ عالم کی پہچان یہ ہے کہ لوگ دن میں 5 بار کھانا کھاتے ہیں اور ہر بار جب کھاتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ یہ پہلی بار وہ کھا رہا ہے، اور عالم کا روزہ نہیں ہے، لگتا یہ ہے کہ ان کا روزہ ہے۔ وَبِحُزْنِهِ إِذَا النَّاسُ يَفْرَحُونَ، لوگ خوشیاں منائیں گے لیکن مولوی صاحب پریشان ہیں۔ پریشانی ذات کی نہیں ہے، امت کی پریشانی ہے، قوم کی پریشانی ہے، نیو جنریشن کی پریشانی ہے، مستقبل نوجوانوں کی پریشانی ہے، دین کی پریشانی ہے، اسلام کی پریشانی ہے، دینی مدارس کی پریشانی ہے، ختم نبوت کی پریشانی ہے، ناموس رسالت کی پریشانی ہے، اسلامی تہذیب کی پریشانی ہے، شاعر اسلام کی پریشانی ہے، قوم کی بیٹی کی پریشانی ہے، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں اس کی پریشانی ہے۔ وَبِبُكَائِهِ إِذَا النَّاسُ يَضْحَكُونَ، لوگ ہنستے ہوں گے، ہنستے رہیں گے اور مولوی روتا رہے گا۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ ہے مومن کی صفت۔ ہنستا کم ہے، روتا زیادہ ہے۔ یہ چیزیں سامنے رکھیں، فیصلہ کرے کہ کیا مجھ پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ ایک طرف آپ نے مطالبہ کیا کہ ہمیں دستور بتا دے زندگی کا، اللہ نے بتا دیا ذالک الکتاب، یہ ہے دستور زندگی، ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوہ۔ پھر آپ نے مطالبہ کیا کہ وہ شخصیات بتا دے تاکہ اس کی پیروی میں کروں، میں پہچان سکوں کہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا تقاضا اور مطالبہ کیا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا من النبیین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، اس کی پیروی کریں، والصدیقین، جس کا کردار اور گفتار ایک ہو اس کو فالو کریں۔ اگر آپ قرآن سے پوچھتے ہیں، میں صرف وہ آیات پڑھ کے سناتا ہوں، عام لوگوں کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا۔ اب اس آیات کی روشنی میں دیکھیے کون ہے صدیقین، اس کی پیروی کرے۔ والشہداء، شہداء کی پیروی کرے۔ کیا مطلب شہداء کا؟ جس نے
اللہ کے ساتھ جو معاہدہ، جو کمٹمنٹ کیا ہے، اس آیات کی روشنی میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی غلبے کے لیے مال بھی قربان، جان بھی قربان۔ یہ لوگ ڈھونڈ لیں، پھر اس کو فالو کریں، اس کی پیروی کریں۔ اور نمبر 3، صلحاء کی پیروی کریں۔ اب صلحاء کون ہے؟ والصالحین، صالحین کون ہے؟ میں سیاسی مولوی ہوں، میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا نیک میں ہوں، سب سے بڑا صالح میں ہوں۔ کیوں؟ میں نے واشنگٹن کو بھی چیلنج کیا ہے، میں نے اسلام آباد اور پنڈی کو بھی چیلنج کیا ہے، میں نے انٹرنیشنل، میری قیادت نے انٹرنیشنل عالمی اسٹیبلشمنٹ کو بھی للکارا اور چیلنج کیا ہے، اور ہم نے ملکی اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور کو بھی چیلنج کیا ہے۔ اصل نیک میں ہوں، لیکن قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں ہوں۔ قاری صاحب تو بھی سیاسی مولوی ہے، شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ میں ہوں۔ کیوں؟ اصل میٹیریل تو میں مہیا کرتا ہوں، یہ لشکر تو میں تیار کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اصل کام تو ہمارا ہے۔ خانقاہ میں جو بیٹھے ہیں کہ اصل کام تو ہمارا ہے، کیونکہ اصل قوت اور طاقت تو طریقت سے آتی ہے، سیرت سے، کردار سے، وہ میں بنا کے دیتا ہوں۔ راونڈ میں بیٹھے ہوئے حضرات کہتے ہیں کہ اصل تو ہم ہیں۔ کیوں؟ یا ایھا الرسول بلغ کا مصداق تو ہم ہیں۔ لیکن قرآن کہتے ہیں یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ یا روایات میں آتا ہے کہ نیک اور صالح آدمی وہ ہے جس کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اب آپ بتائیے، زرداری کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے یا مولانا فضل الرحمن کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ بس یہ فیصلہ ہے، اس میں کسی منطق کی ضرورت نہیں ہے، کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے یا مولانا صاحب کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ اب کس کا نام لے لوں؟ اس پر آپ لوگ قیاس کریں۔ یہ 4 لوگ ہیں۔ اب آپ بتائیے ان 4 میں سرمایہ دار ہے؟ ہاں، زور سے بولو یار، نہیں ہے۔ اور ایک بات سنیے، ہمیشہ پوری قرآن کو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ایک ایک آیات کا علماء کرام کی تفاسیر اٹھا کے دیکھیے، ان کی تشریحات دیکھیے۔ ہمیشہ انبیاء کی مخالفت 3 طبقوں نے کی ہے، یا تو سردار نے کی ہے، نواب نے، خوانین نے، یا سرمایہ داروں نے، دولت مندوں نے، یا حکمرانوں نے۔ ان 3 طبقوں نے مخالفت کیا ہمیشہ۔ اس لیے ان 4 میں ان میں سے کسی کا ذکر بھی نہیں ہے، کسی کا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، کبھی کبھار لوگ غلط فہمی میں آتے ہیں، میں چوٹھا آدمی ہوں، کہتے ہیں چوٹھا منہ بڑی بات۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام سرمایہ دار کے خلاف ہے، نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام سرمایہ کے خلاف ہے، نہیں۔ اسلام نہ سرمایہ دار کا خلاف ہے، نہ سرمایہ کا خلاف ہے۔ نہ اسلام کسی قومی مشر معتبر سردار نواب خان وڈیرے کا خلاف ہے۔ اسلام کس چیز کے خلاف ہے؟ اسلام کردار کے خلاف ہے، اسلام ذہنیت، مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے۔ آپ بنو عبد الرحمن بن عوف کی طرح سرمایہ دار بنو، آؤ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرمایہ دار تھے۔ ایک ٹائم دسترخوان پہ اس کی کھانے کی کیا شان تھی، 1 2 3 4 5 6 7 قسم کا کھانا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، جب بھی دسترخوان بچھاتے
کھانے کے لیے سامان وہ رکھتے تو وہ رو پڑتے. صحابہ کرام حیران ہو جاتے کہ بھائی آپ نے ہمیں رونے کے لیے بلایا ہے یا کھانے کے لیے بلایا ہے؟ آپ روتے کیوں ہیں؟ پریشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پریشانی یہ ہے کہ اتنا دولت، اتنا سرمایہ میرے پاس، کیا آخرت کے سرمایے سے تو میں محروم نہیں ہوں؟ مجھے اس پر رونا آتا ہے. آپ اس قسم کی سرمایہ دار بنو میرے بھائی، آپ اس قسم کی سرمایہ دار بنو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ، اپنے سرمایے کو اور اپنی زندگی کو، مال اور دولت کو دین کی تابع کرے. یہ کوشش نہ کرے کہ دولت کے بل پر بیٹھ کے چاہتے ہو کہ حافظ حمد اللہ میرا تابع ہو جائے، میرا باپ بھی زندہ ہو جائے، حافظ حمد اللہ آپ کا تابع نہیں ہوگا. یہ میرا نظریہ ہے. پیغمبر علیہ السلام نے جو کہا کہ میں نے 2 چیزیں چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ کو چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، ایک میرے سنت کو چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، تیسرا کوئی چیز نہیں ہے بیچ میں. سردار آ جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرمایہ دار تھے یا نہیں تھے؟ دولت اور سرمایہ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری ماں بھی آپ پر قربان، میری جان بھی آپ پر قربان، میرا سرمایہ اور میری زندگی بھی آپ پر قربان. اس کو کہتے ہیں سرمایہ دار. لیکن آج کے سرمایہ دار تو چاہتے ہیں کہ میں قاریاتی کی گردن کو دبوچ دوں، حافظ حمد اللہ کی گردن کو دبوچ دوں. ان کی خواہش یہ ہے کہ دین میری تابع ہو. کیوں بھائی دین کیوں آپ کی تابع؟ میرے پاس سرمایہ ہے. تو سرمایہ تو قارون کے پاس بھی تھا. کیا موسیٰ اور نظریہ آسمانی قارون کی تابع رہا؟ نہیں رہا. اگر آپ حکومت کی بات کرتے ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کا تابع رہا؟ نہیں رہا. دوسری بات، ہم سردار نواب وڈیرے کے بھی خلاف نہیں ہیں. سردار تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن ہم اس سردار کے خلاف ہے جس کا کردار جبلہ بن احم جیسا ہو. وہ بھی سردار تھا، لیکن اگر جب اس کی دھوتی پر، کپڑے پر غریب آدمی طواف کے دوران پاؤں لگا، اس نے تپڑ رسید کیا. اس وقت کے امیر المومنین کے پاس شکایت لے کے غریب گیا. انہوں نے سردار کو بلایا اور سردار کو کہا یا تو معافی لے لے غریب سے، یہ آپ کو معاف کرے گا، یا آپ کو تپڑ پڑے گی. اور تپڑ کون مارے گا؟ یہی غریب مارے گا آپ کو. انہوں نے کہا یہ کس قسم کا قانون ہے؟ یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ اس میں تو سردار کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس یہ ضابطہ ہے، یہ دستور ہے، ابھی آپ کی مرضی ہے. انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ اسلام اور یہ دستور. اس قسم کا سردار کی گنجائش نہیں ہے. اگر ہے تو مثال پیش کرے عمر فاروق کا. وہ بھی سردار تھا جس کے لیے رسول اللہ خود اللہ سے مانگ رہا تھا کہ 2 عمر میں سے ایک میرے حوالے کر دیں. تو عمر فاروق حوالے کیا. تو جب حوالے کیا تو رسول اللہ کو کہا کہ چپ چپا کے کیوں اذان دے رہے ہو؟ بلال کو چھڑاؤ تاکہ وہ اذان دے. اس نے اپنی قومی طاقت کو، قومی شرافت کو، قومی قوت کو، اپنی سرداری کو پیغمبر کے سامنے رکھ کر ان کی جولی میں کہ یہ بھی آپ پر قربان، میں بھی آپ پر قربان. یہ ہے اصل چیز. اور میں ایک اور بات کر لوں پھر اجازت لوں گا. میں ان علماء کو مخاطب ہوں اور عام لوگوں کو مخاطب ہوں، باقی علماء کو تو سب کچھ معلوم ہے. ایک چیز اور، ایک غلط فہمی ہے، پھر آپ لوگ کتابیں پڑھیں پھر ہمیں بتا دیں کہ حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. ایک غلط فہمی ہے، کافی عرصہ دراز سے سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اور نظر سے ہمیشہ گزرتا بھی ہے. ہم نے نوجوانوں کو اندھیرے میں رکھا ہے. وہ یہ ایک آدمی مولانا قاری عتیق الرحمان صاحب کو پسند کرتا ہے،
ایک آدمی مفتی غلام الرحمن صاحب کو پسند کرتا ہے، ایک آدمی مجھے پسند کرتا ہے، دوسرا آدمی میرے خلاف ہے، قاری صاحب کے خلاف ہے، مفتی صاحب کے خلاف ہے۔ جب ایک آدمی اس شخصیت کو جو ان کے لیے پسندیدہ ہے وہ اس کی تعریف کرنے لگتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ شخصیت پرست ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور اصل چیز کیا ہے؟ نظریہ ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ نظریہ ہے۔ تو اگر صرف نظریہ فلاح کے لیے کافی ہے، اگر صرف نظریہ نجات کے لیے کافی ہے تو 1,24,000 کم بیش انبیاء شخصیات کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو امام ابو حنیفہ بھی شخصیت تھا، امام احمد بن حنبل بھی شخصیت تھے۔ منزل من اللہ، مبعوث من اللہ، یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟ منزل من اللہ قانون اور نظریہ اور دستور ہے، مبعوث من اللہ شخصیت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم نظریہ اور دستور ہے، صراط الذین انعمت علیہم یہ شخصیت ہے۔ اور قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں اتنا بڑا پٹے خان نہیں ہوں، نہیں میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں انہی بزرگوں کا پڑھتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ صرف نظریے کو فالو کرنا، شخصیت کو نظر انداز کرنا، یہ یہودیوں کا فلسفہ ہے، اور صرف شخصیت کو فالو کرنا، نظریے کو نظر انداز کرا، یہ کرسچن اور مسیحیوں اور عیسائیوں کا فلسفہ ہے۔ ہم امت اعتدال کی امت ہے، امت وسط۔ ہم نظریے اور شخصیت دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ نظریہ ہے، محمد الرسول اللہ شخصیت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم نظریہ اور دستور ہے، صراط الذین انعمت علیہم یہ شخصیت ہے۔ جب آپ ان دونوں کو فالو کریں گے پھر آپ انسان بنیں گے، پھر آپ فلاح پاؤ گے، پھر منزل آپ کا ہوگا، کامیابی آپ کی ہوگی۔ اور یہ بات کرنا کہ یہ شخصیت پرست ہے، تو اس شخصیت میں نظریے کا، یہ شخصیت نظریے کا نمونہ ہے، اس لیے وہ مولوی صاحب مجھے فالو کر رہا ہے، وہ مولوی صاحب قاری عتیق صاحب کو فالو کر رہا ہے، وہ اس نظریے کا نمونہ ہے۔ تو لہذا کامیابی کے لیے استاذ اور کتاب، استاذ کا مطلب شخصیت، کتاب کا مطلب نظریہ، تو فلاح کب ہوگی؟ جب نظریہ اور شخصیت دونوں کو فالو کریں گے، کتاب اللہ کو بھی فالو کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت ہے اور کتاب اللہ نظریہ ہے۔ صرف نظریے کو، صرف نظریے کی بات کرنا، اپنے آپ کو صرف نظریے تک محدود رکھنا، قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ یہودیوں کا فلسفہ ہے، یہ ان کی سیاست ہے۔ اور صرف شخصیت کو فالو کرنا اور شخصیت کی پیروی کرنا، قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ عیسائیوں کا نظریہ اور ان کی روش اور ان کا فلسفہ ہے۔ اور امت محمدی کا فلسفہ کیا ہے؟ دونوں کی پیروی کرنی ہوگی۔ لا الہ الا اللہ نام ہے نظریے کا، محمد الرسول اللہ نام ہے شخصیت اور استاد کا۔ اس لیے کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، اللہ نام ہے نظریے کا، رسول نام ہے شخصیت کا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے شخصیت کی پیروی کی جو رسول ہے، اس نے اللہ کی پیروی کی جو نظریہ ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ ایک بات اور، قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرق بیان کیا ہے عصری سیاست اور اسلامی سیاست میں۔ عصری سیاست کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اور اسلامی سیاست کی پہچان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عصری سیاست دنیاوی اور عصری سیاست عبارت ہے 3 چیزوں سے: زر، زمین، ذاتی اقتدار۔
زر کا مطلب سرمایہ، زمین کا مطلب جاگیر، ذاتی اقتدار کا مطلب حکومت وطن کے لیے نہیں، اقتدار قوم کے لیے نہیں، اقتدار نظریے کے لیے نہیں، اقتدار اسلامی نظام نفاذ کے لیے نہیں، بلکہ اقتدار پیٹ کے لیے، اپنے ذات کے لیے، بینک بیلنس بڑھانے کے لیے۔ جو بھی ذات میں آتا ہے، ذات کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور اسلامی سیاست یہ عبارت ہے 3 چیزوں سے: دین کی حفاظت، دین کی اشاعت اور دین کی اقامت۔ دین کی اشاعت، یا ایھا الرسول بلغ، مصداق بنو اس کا۔ دین کی اشاعت دعوت کے ذریعے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ دین کی اشاعت درس اور تدریس کے ذریعے، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ ہے دین کی اشاعت۔ ویزکیہم، یہ ہے دین کی اشاعت۔ خانقاہ کی تعریف ہے تو استاذ کی بھی تعریف آ گئی، خانقاہ کی بھی تعریف آ گئی، پیر المرشد کی، داعی کی بھی تعریف آ گئی، مبلغ کی بھی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بھی تھے، داعی بھی تھے، پیر بھی تھے، اور شیخ المشائخ بھی تھے، اور قیامت تک ہے۔ اور دوسری چیز دین کی حفاظت۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت ملحما ومرحما، میں سر تاپا اللہ کی طرف سے، سر تاپا رحمت کا نمونہ ہوں۔ اگر کوئی مجھے گالی دیتا ہے، بے شک گالی دے، میری توہین کرتے ہیں میری ذات کی، بے شک کرے، میری بے قدری کرتے ہیں، بے شک کرے، لیکن جب بات آئے گی دین کی، دین دشمن مدرسے پر حملہ آور ہے، دین دشمن اسلام پر حملہ آور ہے، دین دشمن اسلامی تہذیب پر حملہ آور ہے، دین دشمن اسلامی شعائر پر حملہ آور ہے، دین دشمن ختم نبوت پر حملہ آور ہے، دین دشمن ناموس رسالت پر حملہ آور ہے، دین دشمن قوم کی بیٹی عزت اور اس کی ناموس پر حملہ آور ہے، انسانی حقوق پر حملہ آور ہے۔ پھر میں ہنس مک نہیں ہوں، نہ اس وقت میں رحمت ہوں، اس لیے اس وقت پر میں اس دین دشمن قوتوں کے لیے ایک خطرناک جنگجو ثابت ہوں گا۔ پھر مجھ سے بڑا جنگجو نہیں ہوگا، انا القتال، پھر میں گوشت نوچنے والا ہوں گا۔ آپ کی زندگی کی یہ ہونی چاہیے۔ اس لیے اکبر نے، اس لیے مجدد الفسانی نے اکبر کو چیلنج کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منصور کو چیلنج کیا، امام حنبل نے معتصم کو چیلنج کیا، مولانا قاسم نانوتوی اور شیخ الہند نے انگریز کو چیلنج کیا۔ آج کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملکی اور بین الاقوامی طاقتوں کو چیلنج کیا ہے۔ مقصد کیا؟ دین کی حفاظت۔ مقصد کیا؟ دینی مدارس کی حفاظت۔ مقصد کیا؟ دین کی چوکیداری۔ اور تیسری چیز اقامت دین، اسلامی سیاست، حفاظت دین، اشاعت دین، اقامت دین۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین تمام ادیان باطلہ، افکار باطلہ، نظریات باطلہ پر غالب ہو جائے۔ یہ ہے اسلامی سیاست کی مقاصد، لیکن اس کے لیے قیادت کی بھی ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ قیادت کی ضرورت ہے۔ قیادت میں بھی قاری صاحب نے بتایا کہ قیادت میں بہت سی صفات ہونی چاہیے، لیکن اس کے بھی پہچان 3 چیزیں ہیں: علمی قوت، علمی طاقت، اخلاقی قوت، کردار کی قوت اور طاقت، اور نمبر 3 انتظامی طاقت اور قوت۔ یہ ہے قیادت۔ پھر آپ قیادت کر سکتے ہیں، ورنہ آپ قیادت کے مستحق نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔